السلام علیکم دوستوں، انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ہم پہلے انسان ہیں، پھر بعد میں مسلمان یا ہندو۔ ہمیں مذہب سے اوپر اٹھ کر سوچنا چاہیے۔ یہ وہ جملے ہیں جنہیں آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور ممکن ہے آپ ان باتوں سے اتفاق بھی رکھتے ہوں، پر سوال یہ ہے کہ یہ خیالات کہاں تک درست ہیں اور یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ چلیے تفصیل سے دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ تو سب سے اہم مدعا یہ ہے کہ یہ خیالات پیدا کہاں سے ہوئے۔ مذہب کے نام پر ہونے والے آئے دن کے فسادات، آپسی نفرتیں، انسانوں کے بیچ بھید بھاؤ، بھڑکاؤ بھاشن، نفرت اور صرف نفرت، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مذہب کے سلسلے میں لوگوں کے خیالات کو کافی حد تک متاثر کیا، اور انہی وجوہات کے بنا پر کچھ لوگ یہ نتیجے پر پہنچے کہ انسانیت ہی سب سے بڑی چیز ہے اور مذہب ایک ثانوی درجے کی چیز ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ انسانیت کیا ہے اور مذہب کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ انسانیت نام ہے آپسی محبت اور رواداری کا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا، امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا، یہی وہ چیز ہیں جو انسانیت ہیں۔ پر مذہب کیا ہے؟ تو یہ چیز تھوڑی سی پیچیدہ اور تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ اس کا جواب ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مذہب ایک برسوں سے چلی آ رہی روایت اور ایک ٹریڈیشن کے سوا اور کچھ نہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مذہب صرف ایک اتفاق، یعنی وہ کسی ایک دھرم کو ماننے والے گھرانے میں پیدا ہوئے تو وہ اس دھرم کو ماننے لگے، تو ان کے لیے مذہب ایک اتفاق اور ایک قسمت سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مذہب ہی سب سے بڑی چیز ہے، ان کی پہلی ترجیح مذہب ہی ہے۔ پر حقیقت کیا ہے؟ آخر ہم کس بات کو درست مانیں؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے نہ تو انسانیت کا مطلب سمجھا ہے اور نہ ہی مذہب کا۔ انسانیت نام ہے آپسی رواداری اور محبت کا، انسانوں کے بیچ قائم کیے جانے والے امن اور شانتی کا، اور مذہب نام ہے ایک ایسے راستے پر چلنے کا جسے خدا نے ہمارے لیے بنایا ہو۔ خدا کے بنائے گئے اصولوں پر چلنے کا نام مذہب ہے۔ دراصل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، بہت زیادہ دیندار ہو تو داڑھی رکھ لینا اور ٹوپی پہننا، یہی وہ چیزیں ایک انسان کو مذہبی بناتی ہیں۔ پر یہ بات ایک کج فہمی اور غلط فہمی ہے۔ دراصل انہوں نے مذہب کو سمجھا ہی نہیں۔ خدا نے ہمارے لیے جو راستہ طے کیا ہے وہ صرف خدا کی عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ آپسی اطمینان اور شانتی بھی ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں انسانیت کہہ سکتے ہیں۔ کوئی انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر کے، مسجد جا کر، پورے روزے رکھ کے، حج کر کے ایک درست اور سچا پکا مذہبی نہیں بن سکتا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو مذہب کے قوانین اور اس کے اسباق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد، دوسرے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ ان قوانین کو کہتے ہیں جس میں ان چیزوں پر اسٹڈی کی جاتی ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی ہمیں اپنے خدا کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کو کرنا ہے۔ ان چیزوں کے مطالعے کو علم حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کے اندر ان چیزوں پر اسٹڈی کی جاتی ہے جن کا تعلق ہم انسانوں کے آپس سے ہے۔ اولاد کا اپنے ماں باپ پہ کیا حق ہے، شوہر کا اپنی بیوی پہ کیا حق ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پہ کیا حق ہے، ایک ملک کے باشندے کا دوسرے ملک کے باشندے پر کیا حق ہے، اور ان سب کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ان چیزوں کے مطالعے کو علم حقوق العباد کہتے ہیں، اور انہی چیزوں کو عام بھاشا میں انسانیت کہا جاتا ہے۔ تو ایک سچا پکا اور درست مذہبی ہونے کے لیے کسی کا انسان ہونا ضروری ہے۔ کوئی مکمل انسان ہوئے بغیر مکمل مسلمان یا مکمل مذہبی نہیں ہو سکتا، اور سچی کامیابی ان دونوں میں ہے، یعنی ہم کامیاب تبھی ہوں گے جب ہم حقوق العباد پر بھی پورا اتریں اور حقوق اللہ پر بھی پورا کریں، یعنی ہم وہ چیزیں بھی کریں جو دوسرے انسانوں کی حیثیت سے ہم پر کرنا ضروری ہے، اور ان چیزوں سے بھی بچے جو ایک اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے جن سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسانیت ہی کو پہلی ترجیح مانتا ہے تو وہ صرف اور صرف انہی چیزوں پر عمل کرے گا جو حقوق العباد کے حوالے سے آتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان مکمل انسان بننا چاہتا ہے مذہب سے قطع نظر، تو وہ کیا کرے گا؟ امن و شانتی سے جیے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، سب کو ان کے حقوق ادا کرے گا، اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا، اور یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں آتی ہے۔ تو ایسا کر کے وہ 50% کے اندر اندر تو کمال حاصل کر لے گا، لیکن جو اس کا دوسرا پہلو ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں وہ نہیں کر پائے گا۔ پر اگر جو مذہب ہی کو اپنا مقتدا اور مذہب ہی کو اپنا اصل راستہ مان کر چلتا ہے، اسے حقوق اللہ میں بھی پورا اترنا ہوگا
اور حقوق العباد میں بھی پورا اترنا ہوگا. تو اس طریقے سے وہ ایک اچھا مذہبی بننے کے لیے اسے ایک اچھا انسان بھی بننا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ انسانی معاشرے میں جو ملحد خیال کے لوگ ہیں ان کے بیچ جس انسان کا اخلاق اچھا ہو، اس کا ویوہار اچھا ہو، وہ مکمل انسان ہو سکتا ہے، پر وہ حقیقتاً کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ اس نے صرف اور صرف حقوق العباد پر کام کیا، اس نے حقوق اللہ پہ کام نہیں کیا. پر اگر مذہب کے حساب سے چلے، ہر ایک اچھا مذہبی ایک اچھا انسان ضرور ہوگا، بغیر اچھا انسان ہوئے وہ ایک اچھا مذہبی نہیں ہو سکتا. یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کو آپ اسکول کے 2 سبجیکٹ کی طرح بھی سمجھ سکتے ہیں. کسی بھی اسکول کے کلاس کو پار کرنے کے لیے اس میں جتنے بھی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں سب کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کو اتنے مارکس لانے ضروری ہوتے ہیں جس سے وہ آگے بڑھ سکے. اگر وہ ایک ہی سبجیکٹ پر فوکس کرتا ہے اور اس میں 100% نمبرات حاصل کرتا ہے، پر دوسری طرف دوسرے سبجیکٹس میں اس کے نمبرات کم ہیں، تو پھر وہ کامیاب نہیں کہلائے گا. ٹھیک اسی طریقے سے اس دنیاوی زندگی کو جینے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں کامیاب ہونا ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنا مقتدی مذہب کو مانیں. حاصل کلام یہ کہ انسانیت کا سب سے بڑا مذہب ہونا تو دور کی بات ہے، انسانیت سرے سے کوئی مذہب ہی نہیں ہے، بلکہ وہ مذہب کا ایک حصہ اور ایک پارٹ ہے. ایک اچھا مذہبی شخص ایک اچھا انسان ضرور ہوگا، پر ایک اچھا انسان ایک مذہبی بھی ہو یہ ضروری نہیں. جو لوگ انسانیت ہی کو سب سے بڑی چیز مانتے ہیں اور سب سے اہم مانتے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے، اگر ہم انسانیت کو سب سے اہم مان بھی لیں تو انسانیت میں کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں غلط، اس کی لیمٹس کیا ہے، اس کے حدود کیا ہے، یہ کون طے کرے گا؟ ماں باپ کا اپنے اولاد پر کیا حق ہے، بھائی بہنوں کے آپسی حقوق کیا ہیں، شوہر پر بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کسی کے انتقال پر اس کے زمین میں کس کو کتنی وراثت ملے گی، الگ الگ حالات میں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں جائز ہوں گی اور کیا کیا چیزیں ناجائز ہوں گی، یہ ساری چیزیں طے کون کرے گا؟ ظاہر ہے ان سارے قانون کو بتانے والا اور ان سارے حدود کو طے کرنے والا مذہب ہی ہے اور کوئی چیز نہیں. تو اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ انسانیت ہی سب سے بڑی چیز ہے، تو اس انسانیت کو مکمل کرنے کے لیے بھی ہمیں مذہب کا سہارا لینا ہی پڑے گا. اگر ہم مذہب کا سہارا نہ لیں تو پھر ان سارے حدود اور ان سارے قوانین کو کون بنائے گا؟ پھر انسان بنائیں گے، اور جب انسان بنائیں گے تو ظاہر ہے اس میں خرابی ہوگی ہی، کیونکہ ہمارا مکمل دستور حیات ہماری زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ صرف وہی بنا سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا. دراصل ہم بھیڑ کے ساتھ چلنے کے عادی ہو چکے ہیں، جو چیز بھی ٹرینڈنگ میں چلتی ہے ہم اس کو ماننے لگتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ یہ چیزیں کہاں تک درست ہیں اور کہاں تک غلط ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی عقل کا استعمال کریں. ہر وہ چیز جو سننے میں اچھی لگ رہی ہو ضروری نہیں کہ وہ حقیقتاً اچھی بھی ہو. بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع اور نئے کلام کے ساتھ. تب تک کے لیے اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر کے ہمارے حلقے کو مزید وسیع بنانے میں ہماری مدد کیجئے.